وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36، درس نمبر 352، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیچ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو. بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا. مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں. اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو. اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو. بے شک خدا سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا. اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو. وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے
تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 36، لفظی ترجمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِّ الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ہمسایہ قرابت والے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اجنبی ہمسایہ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس بیٹھنے والے، اور وابن السبیل، اور مسافر سے بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں، آج کل نوکر ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو اترانے والے ہوں اور شیخی کرنے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، وَیَکْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلی جو اطاعتوں کی جڑ ہے وہ توحید ہے۔ انسان اگر توحید کا قائل نہ ہو یا اس کو توحید کی سمجھ نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ پہلا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور دیکھیں، ہمارا جو دین ہے اس کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسانیت کی فلاح، نجات، کامیابی صرف اس ایک کلمے میں ہے، کہ اگر یہ ایک کلمہ آپ نے یعنی زبان حال سے پڑھ لیا، زبان حال، کہ آپ پر یہ حال طاری ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی آپ بندگی نہ کریں، تو یہ آپ کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کا یعنی یہ بار بار یہ بات آتی ہے قرآن میں، اور توحید جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اور توحید کو اصل میں بات یہ ہے کہ توحید کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ توحید ہے کیا۔ ویسے لفظی کلامی طور پہ تو بات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی توحید وغیرہ، مختلف جگہ پہ توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن توحید کو دراصل ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ توحید ہے کیا۔ تو تھوڑا سا سب سے پہلے توحید کو سمجھ لیتے ہیں کہ توحید کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہاں تذکرہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں مختلف انداز سے یہ بات ہو رہی ہے، اگر آپ قرآن میں غور کریں، اور اللہ کے رسول نے بھی اس پہ زور دیا ہے اور تکرار سے یہ بات کی ہے کہ عبادت، یہاں عبادت ہے، تو لہٰذا میں عبادت سے بات شروع کرتا ہوں۔ عبادت ہے کیا، سب سے پہلے آپ یہ پہچانیں، اور پھر میں قرآن مجید کی جو ہے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں، وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔
اور جو کلمہ ہے یعنی عبادت، یعنی معبود آپ کا اللہ ہو، صرف اللہ ہی کی آپ عبادت کریں۔ یہ میں عبادت کے لفظ پہ آپ کو تھوڑا سا، اصل میں ہم نے عبادت کا مطلب جو ہے ایک خانے میں بند کر کے فارغ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ عبادت کا آپ مفہوم سمجھیں، عبادت ہے کیا، عبادت کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ دو سوالات ہیں۔ اور دراصل اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ آج ہم عبادت کے مفہوم سے آگاہ نہیں ہیں، نمبر ایک۔ پھر اگر آگاہ ہو بھی جائیں تو عبادت نہ تو کر رہے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت جو کہ خالص عبادت ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو بہرحال عبادت کا مطلب پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی فضل اور اس کی امداد سے۔ دیکھیں عبد، بندگی، عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو، غلامی کو، کہ آپ غلام ہو جائیں۔ اس کا لفظی مطلب آپ جانیں کہ اس کا یعنی عبد کا لفظ آیا ہے غلام کے لیے، تو عبد کا مطلب غلامی ہے۔ تو اگر عبادت کا مطلب آپ غلامی لے لیتے ہیں تو تب بھی وہ بالکل پرفیکٹ مطلب ہے، اور غلامی کا جو مفہوم ہے وہی عبادت پر صادق آتا ہے کہ اللہ کی آپ غلامی اختیار کر لیں۔ اب تھوڑی سا غلامی پہ بات کر لیتے ہیں، تھوڑا غلامی کو سمجھ لیں۔ جب دور غلامی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے وہ دور تھا غلامی کا، اور انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اور ایسا وہاں پہ تھا۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، غلامی کو پسند نہیں کیا، اور اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بات کی ہے۔ اور بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ غلام اس دور میں جو غلام کا مطلب تھا کہ انسان بک جاتا تھا، خرید لیا جاتا، جس کو آپ خرید لیں زر نقد دے کے وہ آپ کا غلام بن جاتا تھا۔ اب غلام کی مال اور جان یعنی سب کچھ کے آپ مالک بن گئے، اس کے جان کے بھی مالک بن گئے۔ یعنی میں اس طرح کہوں نا کہ اگر ایک بکری آپ نے خرید لی، بکری، تھوڑا سا اس کو سمجھیں، بکری خرید لی، اب اس کو مرضی ہے آپ کی کہ دودھ کے لیے رکھیں یا کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو اسی طرح غلام جب خرید لیا جاتا تھا تو مالک اگر اس کی جان بھی لے لیتا تھا تو اس پہ کوئی الزام نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی ملک تھی، ملک۔ اچھا، اب یعنی اب مثال کے طور پہ یہ تھوڑی سی میں اس پہ بات کر رہا ہوں غلام کی، یہ اچھی بات ہے۔ تو غلام اگر کاریگر ہوتا، یعنی آپ نے ایک قیمتی غلام خرید لیا، قیمت بھی لگتی تھی نا، یہ قیمتی ہے، اس کو ہنر آتا ہے کوئی، یا یہ جوہری ہے، سونار ہے، یہ اس طریقے سے، تو اس کی قیمت زیادہ لگتی تھی کہ اس میں سکل ہے۔ اب وہ آپ زیادہ پیسے دے کے خریدتے تھے، وہ اس کی زیادہ قیمت، جو سکل والا ہوتا تھا، جو مضبوط ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا، ہر ایک کو دیکھ کے اس کی صلاحیتیں دیکھ کے سودا کیا جاتا تھا، غلاموں کے بازار لگتے تھے۔ آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یعنی ان کو بیچ دیا گیا، چند دراہموں کے عوض ان کو بیچ دیا۔ اول تو وہاں بھائیوں نے بیچ دیا مثال کے طور پہ، جس نے بھی بیچا، لیکن مصر لے گئے، وہاں پھر قافلے والوں نے اس کو یعنی ایک قیمتی اثاثہ سمجھ لیا کہ بڑا اچھا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، وہاں جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ،
یعنی وہاں جا کے بک گئے. اب وہاں میں ویسے ایک بات کروں، غلاموں کو دیکھ کے ان کی قیمت لگتی تھی. بہرحال تو وہ اب اس کی مال اور جان کے آپ مالک بن جاتے تھے. اور مرد اگر وہ ہوتا مثال کے طور پہ راج ہوتا، گلکار جسے ہم کہتے ہیں، تو ظاہر ہے اور بہت اچھی فن تعمیر کا ماہر ہوتا، تو لوگ اس مالک سے اس غلام کو لے جاتے تھے. اس کی جو مثال کے طور پہ 1000 درہم یا 1000 دینار مثال کے طور پہ مزدوری ہوتی تھی. مجھے آپ بتائیں کہ وہ اس کا حقدار کون ہوتا تھا؟ مالک ہوتا تھا. تپتی دھوپ میں وہ کام کرتا اور رات کو جو 1000 درہم تھے اس میں 1 درہم کا بھی وہ مالک نہ ہوتا، وہ سارے اپنے مالک، کیونکہ وہ تو اس کا ملک تھی، اس نے کام کیا تو بس اس کی تو یعنی غلام کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. اس کے ہر چیز کا مالک جو ہے اس کا آقا ہوتا تھا. اسی طرح ایک عورت، خوبصورت لڑکی اگر آ گئی، جس طریقے سے بھی آپ نے خرید لی یا جو بھی تھا، تو اب عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عصمت ہوتی ہے. اور آزاد عورت سے آپ یعنی اگر نکاح کر کے جو ہے اس سے تعلقات زن و شوق قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے عورت یا لڑکی، خوبصورت لڑکی کو خرید لیا تو قانون یہ تھا، اسلامی قانون، کہ بغیر نکاح کے وہ آپ کی ملک ہوتی. اگر آپ چاہتے اور آپ کو ضرورت ہوتی تو اس سے آپ تعلقات زن و شوق قائم کر سکتے تھے. اب بھی اگر کہیں دور غلامی آ گیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ابھی تو وہ نہیں ہے مسئلہ. آج کل غلام کو، انسان کو آپ غلام نہیں بنا سکتے. اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اس انسان کو آپ خرید، آج کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں چترال میں جا کے کوئی لڑکی کو خرید لائیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میرا اصل موضوع میں جو بتانا چاہ رہا ہوں نا، عبد کے معنی غلام، اور بالکل یہی معنی ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو فروخت کر دیں. وہ ہمارا خریدار ہے، ہمارا خریدار ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اور جو ہمارا آقا ہے وہی دوبارہ ہمیں خریدنا چاہتا ہے. بیچتے ہو تم اپنے آپ کو مجھ پہ؟ ہاں میں خریدار ہوں تمہارا. تو بندہ اب لین دین کا معاملہ ہے. معاملہ کیا ہے؟ لین دین کا معاملہ ہے. اللہ جو ہمارا خالق ہے دوبارہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم اگر اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہو تو میں تمہارا خریدار ہوں. بیچتے ہو اپنے آپ کو؟ تو بندہ پوچھتا ہے مالک مجھے کیا ملے گا؟ خریدار کون ہے؟ اللہ. بندہ پوچھتا ہے مالک مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کہتا ہے میں تمہارا ہو جاؤں گا. تم مجھ پہ اپنے آپ کو بیچ دو تو میں تمہارا ہو جاؤں گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ ایک ڈیل ہے خریداری کی. عبد پہ میں بات کر رہا ہوں، سمجھ کر ڈیل ہے یہ. ہمارا خالق، ہمارا آقا جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، دوبارہ ہم سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہے کہ بیچتے ہو اپنے آپ کو. سب اختیارات، مال دولت سب کچھ دے کے ہمیں کہتا ہے کہ ہماری شکل بنا کے، ہماری صورت، ہمیں پرورش کر کے، جوان کر کے، پھر ہمیں کہتا ہے کہ تم بیچتے ہو، مجھ پہ اپنا آپ بیچتے ہو. تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا آقا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں تمہارا ہو جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہو. سبحان اللہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ ڈیلنگ جو ہے، یہ ہم نے تو تھوڑا سا
آپ برا نہ مانیں، لیکن ہم نے تو عبادت یا یہ تصورات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہمارے نہیں ہیں. ہم نے تو محدود کر دیا ہے عبادت کو تسبیحات پہ یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور بس اس پہ ہم نے محدود کر دیا ہے. یہ ہماری عبادت کا ٹائم ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ اب عبادت ہے، آج 15ویں شعبان ہے، آج عبادت کی رات ہے، آج عبادت کی رات کر لو، اپنے آپ کو بخشوا لو، اپنا رزق بڑھوا لو. آج لیلۃ القدر کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے. یہ بہت ایک ایسا تصور ہے جو اسلامی تصور سے بالکل مختلف ہے. عبادت کوئی اور چیز ہے، وہ میں اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. آدھی تو میں نے بتا دی ہے کہ اصل میں تو آپ نے اپنے آپ کو بیچنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور عوض میں آپ کو اللہ مل جاتا ہے. اور اللہ سے ملاقات، اللہ کی معرفت، ملاقات، دیدار اور تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے بتائیے؟ جنت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے. بان لهم الجنہ. تو دیکھیں یہ ایک ڈیلنگ ہے، اور اس کے اصل مفہوم کو آپ لیں کہ عبادت ہے کیا. یہ ایک سودا ہے، ایک ڈیلنگ ہے، خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ پر بیچ دیا، اب وہ اللہ کی ملک میں آ گیا. اب زندگی وہ اپنی مرضی سے نہیں گزارے گا، وہ اللہ کا ہو گیا. اللہ سے پوچھ کر زندگی گزارے گا. زندگی کا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لائے گا، اللہ کی رضا کو دیکھے گا کہ بھئی اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے. تو پھر جو ہے مطلب یہ ڈیلنگ، یہ دو طرفہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے بیچتے ہو، بندہ کہتا ہے ہاں بیچتا ہوں. یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو خرید و فروخت ہے یہ وعدے پہ وہ نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ دور غلامی کی بات ہے. ایک غلام کو ایک آقا نے خرید لیا، ایک انسان نے غلام کو خرید لیا بازار میں جا کے. اب وہ کہیں جا کے بھاگ جائے بھاگا ہوا غلام. تو یہ بھی ہوتا تھا، غلام بھاگ جاتے تھے، جیسے آج فوج سے بھگوڑے ہو جاتے فوج رکھ لیتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے، وہ بیچ میں مشکلات سے تنگ آ کے فوجی جو ہے بھگوڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے چلے میں اس کی بات تو بعد میں کروں گا، لیکن دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی ڈیلنگ کر لی ہے اللہ سے تو پھر آپ نے ڈیلنگ کو پائے تکمیل تک بھی پہنچانا ہے. سودا ہوتا ہے مال و جان کا، آپ کے اختیار کا، مال و جان کے اختیار کا، جو قرآن کے مطابق ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لی ہیں، ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے. اس کے عوض جنت ملے گی اسے. جنت کا سودا ہے یہ. اچھا، اب یہ تو ایک ڈیلنگ ہے زبانی. آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جا کے کہتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا اس سے مدعا بیان کرتے ہیں کہ بھئی میں بیعت کرتا ہوں. بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیع، خریدنا اور یا فروخت کرنا. یہ ایک ڈیلنگ ہوتی ہے. میں ڈیلنگ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیلنگ آپ خود نہیں کر سکتے، یہ کسی مقبول انسان کے ہاتھ پہ آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یہ تو خیر پھر تفصیلات میں آ جائے گی، لیکن اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں چاہتا کہ یہ ڈیلنگ کریں گے کیسے. پھر اس کا جب آپ یہ ڈیلنگ کر لیں ایک خاص طریقے سے، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک ڈیل ہے. یہ پھر آپ نے جو بیچا ہے وہ دینا بھی پڑتا ہے، وعدہ وفا بھی کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے مقبول. ان کے ہاتھ پہ لوگ آتے اور ان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے.
اللہ سے بیعت کرتے، رسول تو ایک واسطہ ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ. اے میرے حبیب، آپ سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں کر رہے، وہ مجھ سے دراصل کر رہے ہیں. ڈیلنگ تو مجھ سے ہے، میں ان کو اس کا عوض دوں گا جو ہمارا ڈیلنگ کا سودا لیکن آپ واسطہ ہیں. لیکن جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان سے وعدہ کر لیجئے، آپ ان سے ڈیل کر لیجئے میرے بہاف پہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. فمن اوفی بما عاہد علیہ اللہ. اب یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں ہے، جس نے وفا کیا وہ وعدہ جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر دے گا. ابھی آئے گی اجر کی بات آئے گی، لیکن اب یہ وعدہ وفا بھی کرنا ہوتا ہے. وعدہ کیا ہے؟ مال و جان کو فروغ کرنے کا، اپنا اختیار اللہ کے حوالے کرنے کا وعدہ ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں آپ. مختصر میں تمام گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ وعدہ دراصل یہ بیعت جو ہے، بیعت یہ در حقیقت ایک ڈیلنگ ہے. کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. کون کرے گا؟ آپ کو ایک واسطہ ڈھونڈنا پڑے گا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف کوئی ذریعہ، یعنی ڈیلنگ کے لیے کوئی ذریعہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. خود از خود آپ نہیں کر سکتے یہ سودا، کیونکہ آپ کو مال و جان، مثال کے طور پہ رسول کے ہاتھ پہ جو بیعت کر لیتا، اب اسے مال و جان کا اختیار رسول کے حوالے کرنا ہوتا. مال و جان کا اختیار یعنی اب وہ رسول کی مرضی سے زندگی گزارے گا. رسول اس کو اللہ کی مرضی اور مرضی پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتائے گا. رسول کی یہ کام ہے. شہداء وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول جو ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرنے کا. رسول کے پاس جائے گا اور رسول سے جب آپ نے وعدہ کر لیا تو آپ کو جو یعنی ادائیگی کرنی ہے وہ رسول کو کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو رسول جو ہے، رسول کی ذات، یہ ڈیلنگ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ ہے حقیقی. اس سے آپ نے بیعت کرنی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. اس کی تفصیلات بھی ہیں، لیکن میں آپ کو عبادت جو ہے نا وہ میں آپ کو عبادت اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈیلنگ، معاہدہ کرنا ہوگا رسول سے. رسول کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے غلام بنیں گے. ویسے آپ نہیں بن سکتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. رسول کے ذریعے آپ بنیں گے، رسول کے پاس جائیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو جب ان کا ہاتھ پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. ید اللہ فوق ایدیہم. اب یہ وعدہ کر لیا تو وعدہ پھر وفا بھی کرنا ہوگا. من اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اللہ اجرا عظیما. لیکن اگر وعدہ خلافی کر لی، اپنے آپ ڈیلنگ کر بھی لی اور پھر بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو وعدہ خلافی ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن نکث، اور جو پھر گیا اپنے وعدے سے تو وہ اپنے آپ سے پھر جائے گا، اس کو سودا نہیں ملے گا. ایک ٹرالی بھر کے آپ ایک گروسری اسٹور میں جاتے ہیں، ٹرالی بھر لیتے ہیں اور سارا بل بن جاتا ہے، ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ سودا ہے، اتنے پیسے ہیں، بل کی آپ پیمنٹ کریں گے تو سودا آپ کو ملے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرالی تو بھر لی، بل بن گیا، یہ تو اب ڈیلیں ہیں، ڈیل کو پائے تکمیل تک اس وقت سودا آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ پیمنٹ کر دیں گے. اسی طرح یہ بیعت کی بات ہے. سامنے کرام، آپ لوگ پیمنٹ کرتے نہیں ہو
اور پھر جنت کے خریدار ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو تم، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جنت کی قیمت ہے، اور قیمت کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ پہ بیچ دیں، اللہ کے رسول کے ذریعے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو پھر وہ وعدہ وفا کریں۔ جو ڈیلنگ ہوئی ہے، آپ زندگی اللہ کی مرضی سے آپ کو گزارنی ہوگی، اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزاریں گے تو بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے وعدہ نہ کیا، نمبر 1 وعدہ کر لیا پھر وفا نہ کیا، دونوں صورتوں میں آپ کو سودا نہیں ملے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب تو جھوٹے نکلے، آپ نے کہا میں بیچتا ہوں، پھر آپ بیچنے کے تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے، وہ ٹرالی تو وہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وہ ٹرالی بھر لی آپ نے، اس سے کہا بھئی پیسے نہیں ہیں، 30,477 روپے کا بل بنا اس ٹرالی کا۔ اس مینیجر سے کہا جس نے بل بنایا، اس سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ مجھے ویسے ہی دے دو، بس میں نے زبانی کلامی طور پہ میں نے کر لیا ہے نا وعدہ تم سے، میں نے خرید دی ہے، پیسے نہیں ہیں، مل جائے گی آپ کو 30,577 روپے کا سودا آپ کو وہ تھما دے گا، اور وہ نوکر سے کہے گا جاؤ یہ ٹرالی لے جاؤ ان کی گاڑی تک، سودا لوڈ کرا دو۔ دیکھیں بے وقوف بننا ہے تو بن جائیں، ہم نے تو اپنے آپ کو الو بنائے بھائی، کیا الو، ہمیں شیطان نے الو بنا دیا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو مرضی آئے کرو، اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، عبادت نہیں، بس آرام سے بیٹھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، بس تم جنتی ہو۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارو، بس چند ایک کام کر لو، ہاں نماز پڑھتے رہو ساتھ، یہ 5 بنا ہے یہ کرو، باقی زندگی تم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اور دنیا تمہارا مقصود ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے دنیا مقصود بنا لو، آخرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، پھر رسول نے شفاعت کا بھی وعدہ کیا ہے، بس تم اس پر بھروسہ رکھو۔ کیا تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی نہیں ہے؟ ہاں ہے، ہاں تو بس بھروسہ کر لو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، مرضی آئے زندگی گزارو، زنا کرو، شراب پیو، بس کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مال نہ مارو، غریبوں کی مدد کرو، ہاں نماز پڑھو 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو سال میں 1 مرتبہ 2.5%، وہ تو اتنا بوجھ نہیں ہے، سیر سپاٹے کے لیے عمرے پہ بھی چلے جاؤ، روزے رکھ لو، اس سے صحت بن جائے گی تمہاری۔ تو یہ ہماری یہی زندگی ہے، بندگی، غلامی، اس کا ہم کوئی تصور نہیں ہے ہماری زندگی میں، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ بہرحال یہ چند الفاظ ہیں، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، ابھی مضمون جاری ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو، کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو
دوست نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم